بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 17 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا تھا اور اس حکم پر آج عمل درآمد کیا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ دلچسپ صورتحال ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنا جو مشیر ہے جس نے عمران خان کو ریلیز کرنے کا مطالبہ کیا ہوا ہے اور آج پھر مطالبہ کیا ہے، ان کو ایک بڑے عہدے اور بڑی ذمہ داری دی اور پورا ایک ٹویٹ کیا کہ کس طریقے سے وہ ماضی میں بھی ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس پر جو سرکاری میڈیا ہے، سرکاری میڈیا نے حکومتی ایما پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک خبر نشر کی اور ٹویٹ کیا۔ چند گھنٹوں بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا، لیکن جو وہ امریکی عہدیدار ہے اس نے بڑی دلچسپ ٹویٹ کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں، میں پھر بھی کہوں گا ریلیز عمران خان۔ یہ آج کی بات ہے۔ اب امریکہ کی ایک جو اگر ہم ان کی ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں یا ان کی فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں، تو جب اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ٹرول کر رہے ہیں اور ٹرولنگ میں انہوں نے کوئی ٹویٹ داغ دیا۔ نہیں، ان کی پوری ایک پالیسی ہے۔ پاکستان میں خبر چھپی ہے تو پاکستان کی ایمبیسی ایکٹیو ہو جاتی ہے، پاکستان ایمبیسی پھر اپنے عہدیداران کو رپورٹ کرتی ہے، وہاں پر پھر ڈسکس ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں نیوز پیپر پر ہمارے امریکی عہدیدار کے حوالے سے یہ آیا ہے، پھر وہ جواب دیتے ہیں اور ان کا جو جواب ہوتا ہے وہ ایک پالیسی ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ جیو نے ایک خبر لگا دی تو اس کی ٹرولنگ میں انہوں نے آگے سے خبر لگا دی۔ نہیں، ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور وہ سینئر صحافی نے وہ پالیسی بھی ڈسکس کی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے 6 اکتوبر 2023 میں ایک فیصلہ دیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب کا، اور اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے۔ ججز کو صدارتی آرڈر کے تحت سرکاری رہائش گاہوں کی الاٹمنٹ کی جائے، کیونکہ ججز کو رہائش گاہوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ اکاموڈیشن رولز میں نہیں آتا۔ ججز کو اکاموڈیشن رولز نہیں بلکہ صدارتی آرڈر کے تحت سرکاری رہائش الاٹ ہوتی ہے۔ یہ جسٹس بابر ستار صاحب نے آرڈر کیا تھا۔ سیکٹری ہاؤسنگ یقینی بنائیں نہ الاٹمنٹ رولز، نہ جنرل ویٹنگ لسٹ میں، نہ ترجیحی لسٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے نام ڈالے جائیں۔ وزارت قانون اور وزارت ہاؤسنگ یقینی بنائے کہ وفاقی حکومت کے صدارتی آرڈر کی درخواست پر عمل کریں۔ اٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو الاٹمنٹ میں کوتاہی تسلیم کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ ہائی کورٹ کے ججز کو صدارتی آرڈر کے تحت جلد سرکاری رہائش گاہیں الاٹ کر دی جائیں گی۔ یہ ایک معاملہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ جو بیوروکریسی کو پلاٹ دیے جاتے ہیں، اس میں کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بھی نام آئے تھے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے پاس سرکاری رہائش گاہیں نہیں ہیں، اس وقت تک ان کے پاس سرکاری رہائش گاہیں نہیں ہیں، تو اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت حکم دیا کہ بھئی ہم اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتے۔ پھر اکتوبر 2023 میں جسٹس بابر ستار صاحب کا ایک فیصلہ سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ جو ججز ہیں وہ آپ کی جو سول سرونٹس کے لیے لسٹ آپ بناتے ہیں، ترجیحی لسٹ یا ویٹنگ لسٹ یا کوئی بھی آپ لسٹ بناتے ہیں، اس میں ججز نہیں فال کرتے۔ ہائی کورٹ کے ججز کو چونکہ صدر ان کو اپوائنٹ کرتا ہے تو صدارتی آرڈر سے آپ ان کی رہائش گاہوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو سینیورٹی کے معاملات ہیں، جو ترجیحی لسٹ ہے، جو ویٹنگ لسٹ ہے سول سرونٹس کی، آپ اس کو ڈسٹرب کریں۔ تو پھر عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ نے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا بلکہ آپ نے صدارتی آرڈیننس کے تحت لانا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیے ڈپلومیٹک انکلیو میں 6 ایکڑ قیمتی اراضی پر رہائش گاہیں تعمیر کرنے کا حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپلومیٹک انکلیو میں 6 ایکڑ اراضی پر رہائش گاہیں اور باؤنڈری وال تعمیر ہوگی۔ سیکرٹری وزارت قانون نے جنوری سے مارچ کے دوران فنڈز بندوبست کی یقین دہانی کروا دی۔ سرکاری ریٹ پر 6 ایکڑ اراضی خریدنے پر 35 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت کا بقیہ کام اور مرمت کے فنڈز سے متعلق بھی بڑا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تعمیراتی کام ڈائریکٹ کانٹریکٹ کے ذریعے کروائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فنڈز وزارت ہاؤسنگ سے وزارت قانون کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ CDA یا انجینئرنگ کونسل کی منظور شدہ فرم سے تعمیراتی کام کروائے گی۔ تو اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیے ڈپلومیٹک انکلیو میں 6 ایکڑ اراضی پر رہائش گاہ یا جوڈیشل جو کالونی ہے وہ بنائی جائے گی ہائی کورٹ کے ججز کے لیے۔ سپریم کورٹ کے ججز کے لیے پہلے ہی موجود ہے لیکن ہائی کورٹ کے ججز کے لیے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ابھی جب یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی سامنے آیا تو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے
ریٹائرڈ لوگوں کو بھی ابھی تک ہائی کورٹ کی جو جوڈیشل کالونی ہے وہاں پر آپ نے الاٹ کیے ہوئے ہیں، اور کچھ آپ نے بیوروکریسی کو بھی کیے ہوئے ہیں، جبکہ ججز کے پاس زیادہ تر ججز کے پاس سرکاری رہائش گاہیں نہیں ہیں، تو اس کے اوپر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی جواب طلب کیا تھا۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ رچرڈ گرینل کی جانب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی۔ پہلے انہوں نے ٹرمپ کے حوالے سے کہا کہ جی جیسے امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہوا، لیکن امریکہ کی عوام نے ٹرمپ کو دوبارہ اقتدار پر لے آئی ہے اپنے زور بازو اور اپنے ووٹ کی طاقت اور جمہوریت سے۔ اس پر پھر چونکہ وہ سابق امریکی عہدیدار تھے اور ان کا ایک بڑا نام ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ جب ان کو اب جو ایک خصوصی مشن پر اپوائنٹ کیا ہے ٹرمپ نے، تو باقاعدہ طور پر پورا ایک پیج کا ٹویٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، وہ ماضی میں ٹرمپ کی حکومت کے دوران وہ کن اہم جگہوں پر تعینات تھے اور اب ان کو کون سی تعیناتی دی گئی ہے۔ اب تعیناتی ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی، اور اس بات کی ایک امید افزا پاکستان تحریک انصاف کے لیے رپورٹ تھی کہ چلیں جو ہمارے لیے ہمارے ہیومن رائٹس کے لیے بات کہہ رہے تھے، ہمارے بنیادی انسانی حقوق کے لیے یا ہمارے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کی بات کہہ رہے تھے، تو چلیں اچھا ہوا کہ ایک تعیناتی ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا موجودہ میڈیا ہے، یہ میڈیا باقاعدہ طور پر یہ سرکاری میڈیا ہے، اور یہ حکومتی بیانیہ بنانے میں یا حکومتی بیانیہ، لیکن ایک وقت ہوتا تھا کہ پھر بھی میڈیا کا کوئی بھرم ہوتا تھا، وہ کچھ باتیں کچھ خبریں لگاتے تھے، کچھ وہ سٹوریز کرتے تھے، تو کچھ نہ کچھ بھرم ہوتا تھا۔ کل میں ایک صحافی کو دیکھ رہا تھا، وہ لکھتا ہے کہ اس نے ایک سٹوری کے اوپر کام کیا تھا اور اس کو پبلش کیا تھا، اور وہ آن ایئر ہوئی تھی ٹی وی پر مشرف کے دور میں۔ وہ کہتا ہے کہ مشرف کے دور میں بھی اتنا ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن تھا کہ ہم یہ اس لیول کی سٹوری جس کو آج ہم ری ٹویٹ نہیں کر سکتے، وہ اس وقت ہم نے سٹوری کی تھی۔ تو یہ ایک صورتحال جو اس وقت میڈیا کے ساتھ حالات ہیں یا جس نہج پر میڈیا پہنچ چکا ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اب ہوا کیا کہ جو رچرڈ کی جانب سے جنہوں نے ریلیز عمران خان کا بھی ٹویٹ کیا، جنہوں نے ٹرمپ کی جو سٹرگل ہے پولیٹیکل سٹرگل اس کے ساتھ عمران خان کی سٹرگل کو بھی کمپیریزن کیا، اور عوام امریکہ اور عوام پاکستان کے اوپر بھی بات کی۔ خیر، اب ان کو جب دیا گیا تو اس کے بعد یہ امریکی ایلچی ہیں، تو جیو نیوز کی جانب سے جیو نے جناب والا ایک خبر دی۔ جیو کہتا ہے جی کہ ہم جنس پرست، اب رچرڈ گرینل کا تعارف کرواتا ہے جیو، ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اتنا بڑا ایلیگیشن کہ ابھی ٹرمپ نے حال ہی میں ایک جیتا ہے $1.5 ملین کا ہتک عزت کا کیس، وہ بھی میڈیا نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا، کوئی ریپ کا معاملہ تھا۔ اچھا، اب ان کے اوپر انہوں نے کہا، جیو نیوز نے ٹویٹ کیا، ایکس کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی اور کہا کہ ہم جنس پرست قرار دے دیا جیو نے رچرڈ گرینل کو کہ جی ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر۔ رچرڈ گرینل اپوائنٹڈ ایز ٹرمپ اسپیشل انوائے، انہوں نے انگلش میں بھی اس کا ساتھ لکھا۔ اب یہ انہوں نے لگا دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو اٹھا لیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ٹرمپ کو بھی اور رچرڈ گرینل کو بھی اور جو امریکی ایمبیسی ہے ان کو بھی انہوں نے مینشن کیا، عاطف خان کی جانب سے، زلفی بخاری کی جانب سے، شہباز گل کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کے باقی، کہ دیکھیں جی یہ اس وقت حکومتی اور سرکاری چینل ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اس کا یہ بیانیہ ہے کہ ایک تعیناتی ہوئی ہے اور اس تعیناتی کو ان الفاظ میں وہ یاد کر رہا ہے اور اتنا بڑا ایلیگیشن لگا رہا ہے۔ اس کے بعد رچرڈ گرینل نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں رچرڈ گرینل کی جانب سے کہا جاتا ہے آئی ول سے اٹ اگین، جیو نیوز اردو کو لکھ کے نا کہتے ہیں میں دوبارہ کہوں گا، ریلیز عمران خان، فری عمران خان۔ رچرڈ گرینل نے دوبارہ اچھا اس کو کوٹ کیا، جیو نیوز کی وہ اسکرین شاٹ لے کے کہ جی ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر، اس کو کوٹ کر کے اس تصویر اور اسکرین شاٹ کو لگا کے کہتے ہیں میں دوبارہ کہوں گا جیو نیوز، آئی ول سے اٹ اگین، جیو نیوز اردو،
फ्री इमरान खान। मैं दोबारा, उसको पता था कि जियो न्यूज़ ने ये जो खबर लगाई है ये किसकी फरमाइश पे लगाई गई है और इनको तकलीफ़ किस बात से है कि मैंने कहा हुआ था रिलीज़ इमरान खान। तो वो कहते हैं कि मैं एक बार फिर कह रहा हूँ जियो न्यूज़ उर्दू कि रिलीज़ इमरान खान। अब सीनियर साफ़ी इस हवाले से क्या कहते हैं? सीनियर साफ़ी कहते हैं कि रिचर्ड भाई साहब ने जो ट्वीट किया है जियो को, अच्छा जियो ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। अब जो उन्होंने डिलीट किया है, अब क्या लगाया है, वो डिलीट करके उन्होंने क्या किया जी कि ट्रंप की एक और अहम तकर्री, रिचर्ड ग्रेनल खसूसी एलची मुकर्रर, वो जो पहले वाली थी ना हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल की तकर्री, अब उन्होंने उसको डिलीट किया, डिलीट करके नई लगाई, ट्रंप की एक और अहम तकर्री रिचर्ड ग्रेनल खसूसी एलची मुकर्रर। ये जियो ने पहला ट्वीट डिलीट किया और ये नया ट्वीट लगा दिया। अब सीनियर साफ़ी कहते हैं कि रिचर्ड ने ट्वीट ट्रोलिंग के लिए नहीं किया, जैसे हमारे यहाँ होता है कि चलें एक बंदे ने आपके ख़िलाफ़ ट्वीट किया तो आप उसका जवाब देते हैं और आप उसको ट्रोल करने के लिए दोबारा वही बात करते हैं कि फ्री इमरान खान। कहते हैं नहीं, वो जो अमरीकी सफारतकारी और अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट है वो कहता है कि रिचर्ड ने ट्वीट ट्रोलिंग के लिए नहीं किया बल्कि उन्हें स्टाफ ने बाकायदा बताया होगा, फिर उसके बाद ऐसी ट्वीट की गई है। मतलब कि अब मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी सफारत खाने में नई इंतज़ामिया को मुख्तलिफ सफारत खाने रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। जहाँ ट्रंप दौर में पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ रौनुमा हो सकती हैं, वहाँ पाकिस्तान भला कैसे ला ताल्लुक़ रह सकता है। वो ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान के सफारत खाने ने, अमरीका के सफारत खाने ने पाकिस्तान में अमरीकी इंतज़ामिया को इन्फॉर्म किया कि ये आपके ख़िलाफ़ ये ख़बर और ये एलिगेशन लगा है पाकिस्तान में, तो उस पर उन्होंने रद्द अमल दिया है और ये सफारती ज़राए से उन तक ये ख़बर पहुंची है और फिर अमरीकी इंतज़ामिया का ये रद्द अमल है। और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में जब इंतज़ामिया तब्दील हो रही है, पूरी दुनिया में अगर तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं तो पाकिस्तान कैसे ला ताल्लुक़ रह सकता है। वो कहता है कि ये कोई ट्रोलिंग नहीं थी बल्कि उन्होंने अपनी पॉलिसी का इजहार किया है कि मैं दोबारा कह रहा हूँ जियो न्यूज़ उर्दू फ्री इमरान खान ये, और जियो ने फिर वो पहला ट्वीट डिलीट करके नया लगा दिया। ये इस वक्त हुकूमती और साफ़ियों के हालात हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।